جی عادل اکرام صاحب جو شوہر ہیں ایئر ہوسٹس اسماء عادل کے ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. مشکل وقت ہے آپ پہ, آپ کے خاندان پر. اس وقت تک کوئی ہیلپ اور سپورٹ جو آپ کو ملی ہے یا جو پرابلمز ہوئی ہیں ہم چاہتے ہیں وہ آپ ہمیں بتائیں. سب سے پہلے تو جی بس کیا بتائیں, اللہ کی مرضی تھی. بس اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین ثم آمین. بس میں 4:30 بجے کے قریب مسز نے مجھے کہا تھا کہ آپ نے 3 بجے اس نے فون کیا کہ 4:30 بجے مجھے آپ نے پک کرنا ہے, 4:50 پہ فلائٹ ہے میری, 4:30 تک آپ ایئرپورٹ آ جائیے گا. تو میں آفس سے نکلا تو سیدھا جا رہا تھا ایئرپورٹ کی طرف, تو اچانک ہی بس دوست ہیں ان کی کال آئی ایئرپورٹ سے کہ عادل بھائی جس فلائٹ میں بھابھی تھیں وہ جہاز کریش ہو گیا. تو کچھ سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہوا, کیا قیامت ٹوٹی. اس کے بعد انہوں نے کہا آپ سیدھا ایئرپورٹ پہ پہنچیں اور یہاں سے ہم آپ کو لے کے ایبٹ آباد چلیں گے. تو دوست تھے 3-4 ساتھی, پھر ہم سیدھا ایبٹ آباد پہنچے. وہاں پہ بس ایک قیامت خیز منظر تھے, اور خانے کے اندر ہم چلے گئے. وہاں پہ میتیں آ رہی تھی, ڈیڈ باڈیز کوئی 8-10 جب آئیں تو اس میں 2 فیمیل تھیں. انہوں نے کہا جی اس میں آپ دیکھیں, تو احمد ہی نہیں پڑ رہی تھی کہ بندہ کیسے اس کپڑے کو اٹھائے. سو اور اتنی ان ڈیڈ باڈی سے تپش اور وہ چیز ایک آ رہی تھی. بس وہ میں نے کپڑا اٹھایا تو ٹاپس وغیرہ پہنے ہوئے تھے, تو بال وغیرہ سب کچھ جل گئے تھے, لیکن اس سے نہیں شناخت ہوئی. پھر انہوں نے کہا جی ان کا چہرہ وہ ذرا سائڈ پہ چہرہ پھر وہ سائڈ پہ کیا تو وہ مسز نہیں تھی. پھر میں نے بتایا کہ جی نہیں, وہ کہتے ہیں چلے ہم نادرہ والے بھی ہیں, فرنزک لیب والے بھی ہیں, ان کے ساتھ ہم مزید انہیں چیک کر لیتے ہیں. تو ایسے کرتے کرتے تقریباً 25 ڈیڈ باڈیز کو انہوں نے دیکھا, اس میں ابھی تک نہیں تھی. تو میں بہت سخت پریشان کہ میں نے کہا یا اللہ کہ ایک حادثہ ہو گیا, اور اللہ کرے کہ کم از کم مسز کی ڈیڈ باڈی تو ملے کہ ہمارے دل کو سکون پہنچے. بس پھر ایک فرنزک لیب والے آئے, انہوں نے کہا آپ کے لیے بہت خوشخبری ہے. تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ شاید مسز نے چھلانگ لگا دی ہے یا کوئی ایسا ایشو ہے کہ اس کی بچت ہو گئی. لیکن آگے گیا روم میں تو اس کی ڈیڈ باڈی اوپن, ساتھ ہی اس نے نیکلس وغیرہ گلے میں پہنا ہوا تھا, کان کے ساتھ اس نے بالیاں اور یونیفارم اس کا اور کوٹس وغیرہ سب کچھ ساتھ لگا ہوا. پھر وہاں سے میں نے اپنا وہ ہے 36 نمبر تھا میرا تابوت بنوایا, اور انہوں نے کہا جی یہ آپ شواہد وغیرہ اکٹھے کر لیں تو آپ کو صبح 10:30 بجے پن سے مل جائے گی ان کی ڈیڈ باڈی. بس 6 بجے میں صبح پہنچا, جب ادھر واپس اپنے گھر پہ, یہاں سے صبح 10:30-11 بجے ہم پنز ہاسپٹل پہنچے. تو وہاں پہ کافی پریشانی, وہ کہتے کہ سی ایم صاحب آئیں گے جی, تو وہ وہاں سے سی آف کریں گے. کرتے کرتے بس 1-2 بج گئے. گاؤں سے ہم نے کافی سارے لوگ بھی ادھر پہنچ چکے تھے, انہیں 2 بجے کا ٹائم دیا تھا. پھر انہوں نے کہا جی 23 ڈیڈ باڈی پہنچ گئی. عادل صاحب کیا ڈیڈ باڈی آپ کو اس لیے ڈیلے کر دی گئی کیونکہ چیف منسٹر نے آنا تھا, یہ بتایا گیا آپ کو وہاں پر؟ یہی بتایا گیا جی سی ایم صاحب آئیں گے تو ہر چیز تیار ہے, لیکن بس ان کا ویٹ ہو رہا ہے. تو بس وہ
آئیں گے تو اس کے بعد ہم ہیلی ہمارے یہاں سے میں امید کرتی ہوں کہ سی ایم صاحب یہ بات سن رہے ہیں اور اس بات پر یقیناً ان کا دل کانپے گا، کیونکہ یہ کہیں سے بھی ایسی بات نہیں ہے جو زیب دیتی ہے کسی کو بھی۔ آپ تدفین کر چکے ہیں اپنی اہلیہ کی؟ جی 7 بجے تدفین ہو گئی تھی اسی دن۔ بہت کچھ الفاظ میرے پاس نہیں ہے، میں آپ سے کیا کہوں۔ یہ اطلاع بھی آئی کہ جو آپ کی اہلیہ ہیں انہوں نے اس فلائٹ پر نہیں ہونا تھا، انہوں نے شاید سعودی عرب جانا تھا، از دیٹ ٹرو؟ بالکل ٹھیک ہے، وہ جدہ فلائٹ پہ اس نے جانا تھا، تو اس کی ریسنٹلی 5 نومبر کو ان کے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی، تو مجھے کہتی ہیں کہ عادل جدہ کی فلائٹ ہے تو میں عادل جاؤں گی تو میں طواف بھی کروں گی۔ میں نے کہا اسما دیکھ لو یار، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو 3 دن کی تمہاری فلائٹ ہے۔ کہتی ہیں عادل بچوں کو دیکھتی ہوں تو کچھ سمجھ نہیں آتی، کیا کروں پھر، کیا کہتے ہیں۔ میں نے کہا دیکھ لو یار، یا سک رپورٹ کر دو یا فلائٹ چینج کرا لو۔ بس پھر ریکویسٹ اس نے کی، فلائٹ چینج ہوگی۔ 6 تاریخ کو میری سسٹر ہے، کامرے رہتی ہے، اس کی بیٹے کی برتھ ڈے تھی، تو کہتی ہے عادل چلیں اچھا ہوا بڑے عرصے کے بعد برتھ ڈے پہ کوئی جاتا تو نہیں ہے۔ تو میری جو دوسری سسٹر تھی اس کی بھی 2 سال پہلے ڈیتھ ہو چکی تھی، کہتی ہے ایک ہی سسٹر ہے، اس کے بیٹے کی برتھ ڈے ہے تو اس کی بھی خوشیاں ہو جائیں گی بیچاری کی، تو ہم کامرے چلے جائیں گے 6 تاریخ کو، تو 7 کو چلے میں یہ فلائٹ کر لوں گی۔ 6 کو اس کا آف بن گیا، تو وہاں سے ہم برتھ ڈے پہ رات کو جب گئے تو کہتی ہے کہ میرا بہنوئی کہتے ہیں کہ یہاں پہ نا ساتھ نہر جاتی ہے، کہتی ہے عادل مجھے نہر دیکھنے کا بہت شوق ہے تو پلیز نا چلتے ہیں گاڑی نکالیں۔ تو ساتھ ہی پھر میں گاڑی نکالی، میں نے کہا اسما نہر صبح دیکھی جاتی ہے رات کو نہیں دیکھی جاتی، نہیں مجھے بڑا مزہ آتا ہے نا جاتے ہیں۔ پھر وہاں پہ پہنچے، نہر دیکھی، کہتی ہے نہیں اس طرح نہیں اچھا لگتا، ذرا باہر گاڑی سے نکلیں ذرا دیکھیں کیسا سناٹا سا ہے، کتنا مزہ آ رہا ہے نا۔ تو میں نے کہا پلیز نکلو یار ٹائم بہت ہو رہا ہے۔ بس اسے وہاں سے بڑی مشکل سے میں نے کہا یار صبح کل آ جائیں گے تو پھر یہ کبھی نکل آئیں گے۔ وہاں سے ہم نکلے، سیدھے گھر پہنچے، 1 بجے کا ٹائم تھا۔ میرے ذہن میں یہی تھا کہ 11 بجے تو اس فلائٹ پہ جس پہ ان کو نہیں ہونا تھا، انفارچونیٹلی وہ اس فلائٹ پر تھی۔ ہمارے ساتھ